ابتدائی ریمارکس میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، کیونکہ ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنی اہم آڈینس جو ہے ہمیں اس موضوع کے لیے ملی ہے، ریاضی اور سائنس کی تعلیم پاکستان میں، اور اس تعلیم کی اہمیت کے بارے میں گفت و شنید کرنے کا آج جو موقع ملا ہے انڈر دی چیئرمین شپ اینڈ دی ہوسٹنگ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم موقع ہے تعلیم کے لیے پاکستان میں. اور انشاءاللہ اگر اس کے بعد والیوم 2 کی لانچ اور والیوم 3 کی لانچ کے بعد جب روڈ میپ پیش کریں گے ہم، اس پہ مزید کارروائی ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ ہوگا، تو شاید صرف یہ پھر تعلیم کے لیے نہیں، ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہت اہم لمحہ جو ہے ہم اس کو سمجھ سکیں گے لوکنگ بیکورڈز. آج جو سٹیج پہ اس تقریب میں ہم نے کوشش کی کہ پرائم منسٹر کے ساتھ یوزولی منسٹرز اور جو اہم وزراء ہیں اور اہم عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے ان کی بہت اہمیت ہے، وہ اس ملک کی جو اسٹیئرنگ وہیل ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم سب ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم میتھ اور سائنس کی تعلیم کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ دونوں بائیں اور دائیں سائڈ پہ پرائم منسٹر کے ہم چاہتے ہیں کہ سائنٹسٹ بیٹھیں. تو آئی ایم ویری پلیز ٹو ویلکم اینڈ ٹو انٹروڈیوس ڈاکٹر صبی انور، جو لمز میں پروفیسر ہیں اور جو تھیوریٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں نوجوانوں کو، اور پرائم منسٹر کی دوسری جانب ڈاکٹر کلثوم غیاث، جو مولیکولر بایولوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی میں کراچی میں، جو اپلائیڈ سائنس کی پریکٹیشنر بھی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں. تو ایک سائڈ پہ تھیوری ہے سائنس کی، دوسرے سائڈ پہ ایپلیکیشن ہے. اور اسٹیج کے بالکل اس سائڈ پہ میرے ساتھ شہزاد روئے، جو ایک بہت جانے پہچانے چہرہ اور آواز اور نام ہے، اور خاص طور پہ ان کی تعلیم کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ ہم سب کو ان کے بارے میں علم ہے. پچھلے کئی برس سے یہ کراچی میں متعدد گورنمنٹ سکولز جو ہے چلا رہے ہیں، تو وہ اپنے کچھ خیالات کے بارے میں بات کریں گے. اور اسٹیج کے بالکل اس سائڈ پہ ایک نوجوان انٹرپرنور ہیں، جن کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کے بعد اور ایک بہت اچھی نوکری اور بہت اچھے مواقعوں کے باوجود ان کا پاکستان آنا اور یہاں پر ایک بین الاقوامی کمپنی کے آفس کو سیٹ اپ کرنا، اس کہانی کے بارے میں وہ بتائیں گے. ان چاروں کا تعلق جو ہے بہت گہرا تعلق ہے میتھ اور سائنس کی تعلیم سے، اور یہ اپنے آپ کو تعلیم کے بارے میں ایڈوکیٹ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو میتھ اور سائنس کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم آوازیں ہیں. اور انشاءاللہ اس طرح کے نوجوان لوگوں کی جو ایڈوکیسی ہے وہی اس موضوع کو میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں مشترکہ طور پہ آگے لے کے جائے گی. اس سے قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آج آڈینس میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی کنٹریبیوشن یا انتھک محنت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کافی تو اس سٹیج پہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آڈینس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پڑھ چکے ہیں، ان سے سیکھ چکے ہیں، اور اس کی بدولت جو ہے وہ سٹیج پہ بیٹھے ہیں. تو اس ابتدائیے کے بعد میں دعوت دوں گا سب سے پہلے ڈاکٹر صبی انور کو، جو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ مختصراً اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر صبی انور. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو دعوت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری قیادت اور ہمارا ملک میتھ اور سائنس کی ترویج اور ترقی میں ایک خاص دلچسپی رکھتا ہے. قوموں کی ترقی میں سائنس کا جو کردار ہے اس سے صرف نظر تو نہیں کیا جا سکتا. آج جو رپورٹ جس کی رونمائی کی جائے گی وہ دراصل اس رپورٹ میں یہی بات پیش کی جا رہی ہے کہ قوموں میں سائنس اور میتھ کا کیا کردار ہے. لیکن پاکستان کی حیثیت سے اب ہمیں لپ سروس سے کچھ آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اپنے گفتار کو کردار میں بدلنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قومیں، وہ ملک جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہیں، جو ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ہیں، وہ تعلیمی طور پر پسماندہ نہیں ہو سکتی. آپ کسی بھی ملک کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں جو جی ڈی پی میں، معاشی طور پر، جو صنعتی طور پر
ترقی کی منازل طے کرتی ہے، اس کا علمی ڈھانچہ، اس کا تعلیمی ڈھانچہ، اس کے اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا ڈھانچہ بھی اتنا ہی مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میری مختصر سی میری اس میدان میں جو میری وابستگی رہی ہے، ظاہر ہے میرے اساتذہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو میں نے محسوس کیا 4-5 نقطوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے اسکولوں کو اپنائے، اسی طرح اپنائے جس طرح ہم اپنے ترقی کے کاموں کو اپناتے ہیں، جس طرح ہم اورنج ٹرین کو اپناتے ہیں، جس طرح ہم اپنی سڑکوں کو، اپنے انفراسٹرکچر کو اپناتے ہیں، جس طرح ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اون کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے اسکولوں کو بھی اون کرنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور جب ہم پیسے خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سنگ و خشت سے آگے جانا ہے، ہمیں عمارتوں سے آگے جانا ہے۔ میں نے خود یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے جو اسکول بڑی عمارتوں میں موجود ہیں، جن کی عمارتیں اچھی ہیں، جہاں سہولیات زیادہ ہیں، وہ بھی سائنسی طور پر اور علمی طور پر اسی زبوں حالی کا شکار ہیں۔ ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی سائنسی طور پر اسی ابتری کا شکار ہیں۔ شاید ایسا ہو کہ جو اسکول توانا ہو، جو اسکول بڑا ہو، جو خوبصورت ہو، وہاں سیاسی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے شاید وہ اسکول اپنے اصل مقصد سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں بات کرنی ہوگی آلات کی اور مادی وسائل کی فراہمی کی۔ سائنس روپیہ اور دولت جنریٹ کرتی ہے، اس میں روپیہ اور دولت ڈالنی بھی پڑے گی، لیکن سائنس میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر اسکولوں کی تعلیم میں، وہ ہمارے ملک میں بننے چاہیے۔ یہ امپورٹ کرنے یا درآمد کرنے کی ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، آپ یہ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں ان کی سائنسی ترقی کو جانچنے کا کیا معیار ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک معیار ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری لیبارٹریاں جو ہمارے اسکولوں میں موجود ہیں، کیا وہ شاداب ہیں؟ کیا وہ ایکٹیو ہیں؟ کیا وہ تر و تازہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، کسی بھی صوبے کے اسکول میں چلے جائیں، آپ کیمسٹری کی لیبارٹری میں جائیں، وہاں ماچس کی ڈھونڈیاں پڑ جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی چولہا جلانا ہے، وہ ماچس موجود نہیں۔ لیکن کیا آلات آپ پھینک دیں ان لیبارٹریوں میں، وسائل فراہم کر دیں، تو کیا صورتحال بدل سکے گی؟ نہیں۔ تجربہ گاہیں تعمیر نہیں ہوتی، مشاہدہ گاہیں تعمیر نہیں ہوتی، تخلیق ہوتی ہیں، اور یہ تعمیر ایک دن کا عمل نہیں ہے، یہ ایک مستقل اور مسلسل عمل ہے۔ ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں میں صورتحال یہ ہے کہ اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ خرچ کرنا آسان ہے، لیکن ہزاروں روپیہ خرچ کرنا مشکل ہے، سینکڑوں روپیہ خرچ کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ٹینڈرنگ کے نظام، ہماری چیزوں کی خرید و فروخت کے نظام اتنے پیچیدہ اور گمبھیر ہیں کہ ایک شخص جو 1000 روپے کی ایک دکان سے کچھ سامان لے کے اپنی لیبارٹریوں میں پیش کرنا چاہے، اپنے بچوں کی ذہنوں کو کھولنا چاہے، اس کے لیے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اسکول جب سائنس کی لیبارٹریاں توانا ہوں گی تو ہمارے اسکولوں کو اپنے دورانیہ بڑھانا پڑے گا۔ ہم نے اسکولوں میں مختلف آلات فراہم کیے، دوربینیں دیں۔ اب ظاہر ہے دوربین سے آپ چاند اور ستاروں کا مشاہدہ کریں گے، لیکن اسکولوں نے وہ دوربین قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے اساتذہ چھٹی کے بعد آ نہیں سکتے، ان کے لیے اوور ٹائم کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی لیبارٹریوں کو زندہ کرنا ہے۔ اس وقت لیبارٹریاں موجود نہیں ہیں۔ لیبارٹریوں کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں جو باہر کی پرائیویٹ کمپنیوں سے چیزیں خریدنے کی چندہ ضرورت نہیں، ہم یہاں اس ملک میں آلات تعلیم بنا سکتے ہیں، یہ ادارے بھی موجود ہیں۔ تیسرا نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اساتذہ کی تربیت ہے۔ اساتذہ کی تربیت کے جو ادارے ہیں انہیں ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ سائنس کے میدان میں بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چوتھی چیز، آلات اور خیالات کو آپس میں جوڑنا ہے۔ سائنس یہ نہ دیکھیں کہ آلات کی فراہمی سے یا وسائل کی فراہمی سے وہ پنپے گی، اس کے پیچھے ایک خیال کار فرما ہوتا ہے، وہ اس خیال کی کمی ہے۔ آج اگر کسی ہیڈ ماسٹر کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا جائے کہ سائنس کی لیبارٹری کو ایکوپ کرو، تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کرے۔ وہ کسی مارکیٹ میں جائے گا اور دکاندار یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا سامان خریدنا ہے۔ تو سائنس
کا جو ارتقاء ہے اس کو اسکولوں تک پہنچانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں بہترین اساتذہ کی تربیت کرنی ہوگی۔ اور آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کی تعلیم میں جو غیر رسمی ذرائع کا استعمال ہے، جس میں عجائب گھر ہیں، میں نے کچھ دن پہلے اپنی طالب علمی کے زمانے میں کئی دفعہ، مگر کچھ دن پہلے دوبارہ قومی سائنس میوزیم جو یو ای ٹی لاہور کے پاس ہے اس کا دورہ کیا، اور میری حیرت دنگ رہ گئی۔ اتنا خوبصورت عجائب گھر، پوری کوئلے کی کانیں اندر موجود ہیں، پوری فصلوں کے ماڈل وہاں موجود ہیں، لیکن اس کی انتظامیہ اس بات کا رونا رو رہی ہے کہ ہمیں کوئی حکومتی ادارہ ہمیں اپنے تصرف میں نہیں لیتا، اسکولوں کا ڈپارٹمنٹ اسے نہیں لیتا، نیشنل پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اسے نہیں اپناتا۔ تو ہمیں ان غیر رسمی ذرائع کو آگے بڑھانا ہوگا، ہمیں سائنس میلوں کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اسکولوں میں جا کر ہمارے بہترین اساتذہ کو، سائنسدانوں کو سائنس کے ماڈلوں کے ذریعے، تجربوں کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے اپنے نوجوان نسل کو ان کے ذہنوں کی آبیاری کرنی ہوگی۔ اور آخر میں مجھے کبھی اقبال کا ایک شعر، میں آج اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، یاد آتا ہے، اور سائنس کی لیبارٹریوں کے متعلق، اور یہی بات ہے، میں اسی شعر پہ ختم کروں گا۔ وہ یہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یاد رکھیں کہ جو نئے پروجیکٹس ہماری حکومت لے کے آتی ہے، جس میں سائنس کی مد میں پیسہ ڈالا جاتا ہے، وسائل صرف کیے جاتے ہیں، وہ کام آسان ہے، لیکن اسے مستقل بنیادوں پہ کم خرچ کے ذریعے اس کو ریکرنگ بجٹس کے اندر اس کو توانا رکھنا، روز کے حساب سے اس کو زندہ جاوید اور تابندہ رکھنا، دراصل اس امر کی انتہائی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صبی انور۔ اب میں بغیر ٹائم ضائع کیے ڈاکٹر کلثوم غیاث کو دعوت دوں گا۔ ڈاکٹر کلثوم غیاث